ایک کوا اور چلاک لومڑی کی کہانی۔ لومڑی اور کوا۔ ایک لومڑی بہت بھوکی تھی، ادھر ادھر گھوم رہی تھی، مگر اسے کچھ کھانے کو نہ ملا۔ وہ بہت چلاک تھی، مگر اس دن اس کی چالاکی بھی اس کے کام نہ آئی۔ وہ جہاں بھی جاتی سب یہ کہہ کر شور مچا دیتے، چلاک لومڑی آ گئی۔ وہ گھبرا کر بھاگ کھڑی ہوتی، مگر کب تک بھاگتی؟ بھوک نے تو اس کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اس نے ایک درخت کی ٹہنی پر ایک کوے کو بیٹھا دیکھا۔ اس کی چونچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا۔ لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا، مگر درخت کی اونچی سی ٹہنی پر بیٹھے ہوئے کوے سے گوشت کا ٹکڑا چھیننا بہت مشکل تھا۔ لومڑی تھی بہت چلاک، اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کوے کو مخاطب کر کے کہا، واہ بھئی، تمہاری صورت کیسی اچھی ہے، کیسے خوبصورت پر ہیں، تیرا رنگ تو لاکھوں میں ایک ہے۔ چمکدار اور سجیلے کوے نے جو یہ لومڑی کی آواز سنی اور اپنی تعریف کی تو پھڑ پھڑا کر دوسری ٹہنی پر جا بیٹھا، مگر گوشت کا ٹکڑا اس کی چونچ میں جوں کا توں رہا۔ لومڑی سمجھ گئی کہ تیر نشانے پر لگا ہے اور کوے کو اپنی تعریف بہت اچھی لگی ہے۔ اس نے کہا، تو نے جیسی صورت پائی ہے تیری سیرت بھی ویسی ہی ہے، اور پورے جنگل میں مشہور ہے کہ جب تو اڑتا ہے تو سب پرندے سے الگ نظر آتا ہے، اور تیری چونچ تو ایسی ہے جیسے چاند کا ٹکڑا۔ کوا خوش ہوا اور اچھل کر ذرا نیچی ٹہنی پر آ گیا، مگر اب بھی بہت اونچی جگہ تھی، لومڑی وہاں تک چھلانگ نہیں لگا کر جا سکتی تھی۔ اب لومڑی نے اپنی باتوں کو نیا رخ دیا اور کہنے لگی، اگر تیری آواز بھی خوشنما ہوتی تو دنیا میں تیرا کوئی ثانی نہ ہوتا، مگر قدرت نے تجھے اچھی آواز نہیں دی، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ کوے نے یہ سنا تو اس نے سوچا کہ لومڑی نے اس کا گانا کبھی نہیں سنا ہے، اس لیے وہ اس کی آواز کے بارے میں شک کرتی ہے۔ اگر میں اپنا گانا سناؤں گا تو ضرور یہ میری آواز کی تعریف بھی کرے گی، اور سارے جنگل کے جانوروں میں جا کر میری تعریف میں زمین آسمان ایک کر دے گی۔